معاشرے میں یہ بات مشہور ہے، ایک بچہ حافظ قرآن بچہ بنا لو آپ کی جنت پکی ہے۔ یاد رکھیں قیامت کے دن ہمارے جو فیصلے ہونے نجات کے، وہ ہمارے اعمال اور عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہونے ہیں۔ کوئی کسی کے لیے جو ہے سفارشی نہیں ہوگا جب تک اللہ کی طرف سے اذن نہ ہوگا۔ اعمال اور عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہمارے فیصلے ہونے۔ آئے اب روایت کی طرف، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ من قرأ القرآن فاستظہرہ، جس بندے نے قرآن کو پڑھا اسے یاد کیا، احل حلالہ وحرم حرامہ، قرآن کے حلال کو اس نے حلال سمجھا اور قرآن نے جس کو حرام کہا اس نے اس کو بھی حرام کہا، ادخلہ اللہ بالجنہ، اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا، وشفعہ فی عاشرہ فی اہل بیتی کلہم قد وجبت لہ النار، اور اپنے خاندان اہل بیت میں اپنے گھرانے کے ایسے 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، ماجہ کے اندر اور دارمی 4 حدیث کی کتابوں کے اندر روایت آتی ہے۔ امام ترمذی کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں؟ وقال الترمذی ھذا حدیث غریب، یہ حدیث ضعیف ہے۔ وآخر میں کیا کہ اس روایت کے اندر حفص بن سلیمان جو راوی ہے، الراوی لیس بالقوی یضاعف فی الحدیث، یہ ضعیف ترین راوی ہے، کمزور راوی ہے۔ یہ امام بخاری کتاب الضعفاء للبخاری میں فرماتے ہیں کہ تارکوہ، اس راوی کو محدثین نے چھوڑ دیا ہے، اور امام نسائی نے اپنی کتاب الضعفاء للنسائی کے اندر فرمایا متروک الحدیث ہے یہ۔ اور اسی طرح ضعیف ترغیب الترہیب کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ سخت ترین ضعیف راوی حفص بن سلیمان، اس روایت کا جو راوی حفص بن سلیمان شدید ترین ضعیف راوی ہے۔ اور اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ روایت جس کا ضعف شدید قسم کا ہو، اس روایت کو فضائل و مناقب میں بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور ابن العربی فرماتے ہیں کہ جس روایت کا ضعف زیادہ سخت ہو تو اس روایت کو فضائل و مناقب میں بیان کرنا مستحب اور حجت نہیں ہے۔ یہ ہمارے اکثر خطبہ، ہمارے بھائی جب قرآن کی محافل ہوتی ہیں، رمضان کے اندر تراویح میں ختم ہوتا ہے تو یہ روایات بیان کی جاتی ہے، اس لیے اس روایت سے پرہیز کریں۔ اور یہ روایت جو ہے سخت ترین ضعیف روایت ہے۔ حافظ قرآن کے بڑے فضائل ہیں، اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، خیرکم من تعلم القرآن خیارکم من تعلم القرآن ان افضلکم من تعلم القرآن الخلق کلہم یصلون علی معلم الخیر۔ یہ مستند حافظ قرآن کے شان اور فضائل و مناقب ہیں، تو ضعیف روایات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔